محترم جناب حافظ محمد صادق صاحب اس اتحاد امت سیمینار کی صدارت اتحاد امت مشاورتی کونسل کے رہنما محترم جناب قاری محمد صدیق سواتی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں اس پنڈال میں آنے والے تمام حضرات کو عطا دل گرہوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، اتحاد امت سیمینار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اگر آپ نظر ڈالیں تو دنیا کفر متحد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ الیاذ باللہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو قتل کرنے کی، جان سے مارنے اور ان کے مال کو لوٹنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کا خون بے دریغ بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر معصوم بچیوں اور بچوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، تتاری بھی اپنی کرتوتوں پر بھی شرما رہے ہوں گے۔ یاد رکھو، کفریت طاقتیں ساری کی ساری اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہ یہاں یہ نہیں کہتے کہ یہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ آپ جب باہر ملک میں جائیں گے تو آپ کو صرف مسلمان سے پہچانا جاتا ہے، وہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ لیکن آج ہم اتحاد امت سیمینار کر کے ہم دنیا کفر کی طاقتوں کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمام مسلمان متحد ہیں، اور انشاءاللہ ایک مٹھی بن کر، ایک قوت بن کر ان کا انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے ہم نے۔ اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی افراد کے لحاظ سے 20-25 لاکھ ہے، اور اس کی جغرافیائی حدود اگر آپ دیکھیں 20,000 مربع میل ان کی ٹوٹل یہ آبادی ہے، اور وہ پوری دنیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب کے قریب ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے، وہ جہاں چاہتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے، اسرائیل اپنی سازشوں کے تحت اپنے
ناقاب عزائم کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن ہم 1.5 ارب مسلمان اگر ہم دیکھیں، ہمارے 55 اسلامی ممالک ہیں، ہمارے 55 اسلامی ممالک کے حکمران اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس ہمارا اقتدار رہے، اور امت مسلمہ کو فرقہ واریت میں ڈال دیا کہ آپس میں فرقوں میں بٹ جائیں اور لڑتے رہیں۔ کبھی مذہب کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے، کبھی قومیت کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے، کبھی لسانیت کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے۔ آج کا یہ اتحاد امت سیمینار جو آج آپ کے اس گجر قلم میں منعقد کیا جا رہا ہے، یہ آج پیغام دے گا کہ آج الحمدللہ مسلم امہ کے تمام مذہب مسلک کی جو جماعتیں ہیں آپ کو اسٹیج پر اکٹھی نظر آئیں گی۔ دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھنے والا ہو، بریلوی مکتب سے فرق سے تعلق رکھنے والا ہو، آج آپ کو ایک اسٹیج میں اکٹھے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ اتحاد امت بشارتی کونسل نے اس علاقے سے ابتدا شروع کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اتحاد پورے ملک میں، پوری دنیا میں قائم ہو۔ میرے ساتھیوں، اتحاد امت سیمینار میں آج ہمارے جو مہمانان گرامی نے تشریف لانا ہے، اس میں محترم جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، چیئرمین مذہبی امور کمیٹی سینیٹ آف پاکستان، مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام، اور اس میں اہل حدیث مکتب سے فکر تعلق رکھنے والے فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، چیئرمین اتحاد بین المسلمین کونسل، بریلوی مکتب سے فکر تعلق رکھنے والے ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، انشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کی اظہار فرمائیں گے۔ اب میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما، رئیس دارالافتاء جامعہ تعلیم القرآن و سنہ منظور کالونی حضرت مولانا محمد رمضان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رمضان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، صدق الله العظيم۔ حاضرین مکرم، لائق صد تکریم، علماء امت، بزرگان ملت، واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، آج کا یہ اتحاد امت سیمینار اتحاد امت مشاورتی کونسل منظور کالونی کراچی کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں جامعہ تعلیم القرآن و سنہ کے
رئیس مؤسس ہمارے مشفق و محسن حضرت العلام ہمدرد قوم و ملت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت کے حکم پر ہی یہاں مختصر وقت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ اس وقت اتحاد امت مسلمہ کی بنیادی اور اہم ترین ضرورت ہے۔ اس پرآشوب ماحول میں اور اس گئے گزرے دور میں کہ جہاں پر ہر سمت اور ہر طرف مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں اور کفر ہر طرف سے نرغا اور یلغار کیے ہوئے ہے اور مسلمانوں کو کچلنا اور پیوند خاک کر دینا چاہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، وہ متحد ہو کر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ کبھی کفار اسرائیل کی صورت میں فلسطین کو کچلنا چاہتا ہے، اور کبھی یہ لوگ کشمیر میں مسلمانوں کی لاشوں کو خاک و خون میں تڑپنا دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی افغانستان میں اور دیگر ممالک اسلامیہ میں مسلمانوں کو پنجہ ستم کا شکار کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ فرمائیں۔ ایک بڑا دشمن ابھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا اس سے بڑھ کر زیادہ خطرناک دشمن سر اٹھا لیتا ہے۔ قیام پاکستان، آزادی ہند اور پاک و ہند کی تقسیم کے بعد جب انگریز یہاں سے گیا جو مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، اور یہاں پر یہ پہلا دشمن تھا، شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے جمع غفیر اور جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ ہمارا ایک دشمن تو یہاں سے چلا گیا، ہم نے اپنے ایک دشمن کو تو یہاں سے نکال دیا، لیکن ہمارا دوسرا دشمن یعنی انگریز کے بعد ہندو جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے سر اٹھا لیا اور اس نے ہمارے ساتھ غداری اور بے وفائی کا ارتکاب کیا۔ ہم نے کانگریس میں ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگایا، لیکن ان کے جانے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ بد عہدی اور بد وفائی کا ارتکاب کیا۔ گویا کہ ایک کفن چور چلا گیا، دوسرا بڑا اور خطرناک کفن چور یہاں پر مسلط ہو گیا۔ عزیزان من، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک قصبے میں ایک کفن چور تھا، جب مسلمان کسی مردے کو دفن کر کے چلے جاتے، وہ قبر کشائی کر کے اس کا کفن چرا لیتا۔ مسلمان اس سے بہت تنگ تھے کہ یہ مردوں کو بھی ذلیل کرتا ہے اور کفن بھی چوری کر کے لے جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں میں آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اس کے خلاف بد دعا کی جائے۔ دعا کی کہ یا اللہ اس کو موت دے دے اور ہمیں چھٹکارا ہو جائے کہ یہ مردوں کو بھی ذلیل کرتا ہے اور کفن بھی چوری کرتا ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو مر گیا، لیکن اس کے بعد اس کا ایک اور خلیفہ کفن چور آیا، وہ اس سے بڑھ کر زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ اس نے مردوں کے کفن بھی چوری کرنا شروع کر دیے اور ساتھ ساتھ جاتے ہوئے مردے کی مقعد یعنی اس کے پخانہ کے مقام پر ایک کھونٹا بھی ٹھوک کر چلا جانے لگا۔ تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور سب نے کہا رحم اللہ النباش الاول، جو پہلے والا چور تھا اللہ اس کے اوپر رحمت کرے۔
پہلے والے چور پر اللہ رحمت نازل فرمائے کہ وہ صرف کفن چوری کرتا تھا، یہ جو دوسرا کفن چور ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک اور بڑھ کر دشمن ثابت ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح انگریز ہمارا دشمن یہاں سے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس سے خطرناک دشمن جو پاکستان کا دشمن ہے، اسی طرح حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہزاروں کے مجمع کے اندر خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مسجد کے بنانے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مسجد یہاں بناؤ، کوئی کہتا ہے مسجد وہاں بناؤ، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ وطن عزیز ملک پاکستان اسلامی مملکت معرض وجود کے اندر آیا، اس سے پہلے اگرچہ بعض اکابرین نے اختلافات بھی کیے، لیکن جب بحمد اللہ یہ مملکت خدا داد معرض وجود کے اندر آ گئی تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اب اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا اس وقت ہم مسلکی اختلافات، تفردات، آراء اور اجتہاد اور فروعی مسائل کو بالا طاق رکھتے ہوئے آپس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ فرمائیں، اور اس کی سب سے بڑی مظہر ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جماعت ہے اور جمعیت علماء اسلام ہے اور متحدہ مجلس عمل اس کی بے مثال مظہر ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ آنے والے حضرات مفصل اور سیر حاصل بحث فرمائیں گے اور گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی اور اتحاد امت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔